وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز علماء ملت اسلامیہ، ومداحان بارگاہ نبویہ، معزز سامعین، محترم خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے آئیے اور آپ مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون مکان، رحمت عالم، روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحکم، وآلہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، میں نے قرآن کریم کی بڑی مشہور معروف سورہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ ایسی صورت کریمہ ہے جس کی تفسیر و توضیح میں ہزاروں صفحات لکھے گئے ہیں۔ اس کے ایک ایک جملے پر اگر خطاب کیا جائے تو مہینوں گزر سکتے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ تفسیر کا حق ادا نہ ہوگا۔ موقع و محل کی مناسبت کی وجہ سے پہلے اس آیت سورہ کریمہ کا ترجمہ سن لیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب میں نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی پیش کیجیے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی منقطع النصر ہے۔ معزز سامعین، آج کے اس بزم میں تھوڑی دیر کے لیے قربانی یعنی لفظ وانحر کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ سب کو ارشادات رسول سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، لفظ وانحر سے عام مفسرین نے اونٹوں کی قربانی دینا مراد لیا ہے۔ یہی زیادہ موضوع اور مناسب ہے، کیونکہ قرآن کریم نے نماز کے بعد عموماً صدقہ و زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، لہذا اگر یہاں بھی قربانی والا معنی لیا جائے تو دوسری آیات سے مطابقت ہو جائے گی۔ نیز مشرکین نے بتوں کی عبادت اور ان کے لیے قربانی کو اپنا وسیلہ بنایا ہوا تھا، اس لیے یہ امم امام المرسلین رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالص اپنے رب ہی کی عبادت اور اسی کے لیے مالی صدقہ اور قربانی دینے کا حکم دیا۔ اگر وانحر سے قربانی والا معنی مراد لیں تو معانی و مطالب میں زیادہ وسعت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ فصلی لربک میں تعظیم باری کا حکم ہے اور انحر میں خلق خدا پر شفقت و عنایت کا حکم، اور عبودیت و بندگی کا کوئی شعبہ ان دو سے خالی نہیں ہے۔ نیز لفظ نحر کا قربانی کے معنی میں استعمال ہونا شائع و ظاہر ہے۔ محترم سامعین، جس طرح صلاۃ کا حکم بظاہر
صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن در حقیقت سب مسلمانوں کو ہے۔ اسی طرح قربانی کا حکم بھی صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں بلکہ امت کو بھی لازم ہے۔ امت کے نبی و رسول پر جو انعام و احسان و فضل و کرم ہوتا ہے، وہ فضل و احسان اور لطف و کرم امت کو بھی شامل ہوتا ہے، لہٰذا ان پر بھی اتباع رسول میں شکریہ ادا کرنا لازم ہوگا۔ امت محمدیہ پر قربانی دینا لازم ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی اتباع لازم ہے۔ مشہور صحابی رسول حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے، قالوا ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں ان کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اس سنت پر عمل سے نفع کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ذبح کیے جانے والے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوں گے یا اس کے اون کی جتنی تاریں، ہر تار کے بدلے میں اتنی ہی لکھی جائے گی، اس کا اجر و ثواب اسے تک کر جائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وانه لیاتی یوم القیامۃ بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع بالارض فطیبوا بها نفسا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حبیب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 ذوالحجہ کو انسان کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے بڑھ کر کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بھالوں اور سموں سمیت آئے گا اور مومن کے نیکیوں والے پلے میں رکھا جائے گا، اور جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں محل قبولیت تک پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا ان صدقات اور قربانیوں کو فراخ دلی اور خوددلی سے کرو۔ معزز سامعین، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اصل عبادت جانور کا ذبح کرنا اور اس کا خون بہانا ہے۔ لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے بلکہ اس کی قیمت صدقہ کر دینی چاہیے یا حکومت کے خزانے میں داخل کر دینی چاہیے، لغو اور باطل ہے اور حدیث و قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن کریم نے جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عمل کو سب اعمال سے افضل و اعلیٰ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ترین فرمایا ہے۔ نیز خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے اور ان کی قیمت کو بیت المال میں داخل نہ فرمایا، جبکہ اسلامی لشکر کے تیاری کے لیے بہت بڑی ضرورت پیش ہوتی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اکثریت ابھی اتنی خوشحال بھی نہیں تھی، نہ ہی ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی۔ لہذا یہ بات لغو و باطل ہے، دین میں رفع اندازی اور فتنہ پردازی کے مترادف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے پناہ میں رکھے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین املحین اقرنین مرجوعین فلما وجہہما الی القبلہ قال انی وجہت والذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک عن محمد وامتہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ وفی روایت اللہم ھذا عنی وامن لم یزہ من امتی، یعنی نبی الانبیاء سرور ہر دوسرا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے 10 ذوالحجہ کو مدینہ منورہ میں ذبح فرمائے، جو کہ سیاہ رنگ والے سینگ دار اور کھسی کیے ہوئے تھے۔ جب ان دونوں کو قبلہ لٹایا اس وقت آپ نے کہا کہ میں نے اپنے منہ کو اس ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، میں ملت ابراہیم علیہ السلام پر ہوں جو باطل سے موڑ کر حق کی طرف متوجہ ہونے والے تھے۔
اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. بے شک میری نماز اور قربانی، میری زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب اور پروردگار ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے اور میں مطیع و فرمانبردار لوگوں میں سے ہوں. اے اللہ، قربانی کی توفیق تیری طرف سے ہے اور یہ عبادت صرف تیرے لیے ہے. یہ قربانی محمد اور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے قبول فرما. بعض روایت میں اللہ یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میرے امت کے ان افراد کی طرف سے جو عرب کو اخلاص کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے. پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ان بھیڑوں کو ذبح فرمایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری امت کے مخلص و نادار افراد کو اپنے ساتھ قربانی کے ثواب میں شریک فرمایا. تو اس احسان و کرم کا تقاضا یہ ہے کہ امتی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں اور ثواب آپ کی بارگاہ میں پیش کریں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ 2 مہینے ذبح فرمایا کرتے تھے. جب پوچھا گیا کہ آپ 2 جانور کیوں ذبح کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا اوصان خلیلی الرضی عنہ فانا رضی عنہ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں، اس لیے میں دوسرا جانور ان کی طرف سے ذبح کیا کرتا ہوں. امام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی امت کی طرف سے فرمائی، خواہ وہ موجود تھے یا نہ تھے، بلکہ بعد میں پیدا ہونے والے تھے یا پہلے وفات پا چکے تھے، تو معلوم ہوا کہ کسی بھی مسلمان کی طرف سے صدقہ کرنا اور اپنے ثواب میں اسے شریک کرنا، خواہ وہ زندہ ہو یا فوت ہو چکا ہو یا بھی پیدا بھی نہ ہوا ہو، بالکل جائز اور قابل ثواب، بلکہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیا، جن میں 63 اونٹ آپ نے اپنے دست اقدس سے ذبح فرمائے اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح فرمائے. ثم انصرف إلى المنهر فنهر 63 بدنة بيده ثم أتى عليا فنهر ما غبر. رواه مسلم. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرنے کے لیے خنجر ہاتھ میں لے کر اونٹ کے سامنے آئے اور اونٹ 5-5 6-6 کی ٹولی میں آپ کے پاس لائے جانے لگے تو آپ ایک دوسرے کو دھکیل کر اپنی گردن آگے کرتے تاکہ سب سے پہلے اسے ذبح کیا جائے. عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، قرب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدنات 5 أو 6 فتفقنا يزدلفنا إليه بأيتهن يبدأ. سبحان اللہ، جانوروں کو بھی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدائش ہے. جان جانے کا غم نہیں، بھاگ کر جگہ جان بچانے کی فکر نہیں، بلکہ ہر ایک اس خواہش پر کہ سب سے پہلے مجھے ان کے دست اقدس سے ذبح ہونا نصیب ہو، دوسرے کو دھکیل کر گردن آگے بڑھاتا ہے. جب جانوروں کے اندر اتنا شوق و گداز ہے اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ذبح ہونے کا اس قدر شوق ہے تو انسانوں کے اندر عشق و محبت کے جو جذبات اس وقت موزن ہوتے ہوں گے جب محبوب کے قدموں پر اپنی جان قربان کرتے ہوں گے، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے. وہ تو اس عظیم نعمت کا دشمن کے حصے میں آنا کبھی گوارا ہی نہیں کرتے تھے. جب حضرت خلیل نے حضرت اسماعیل السلام کو فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو عرض کرتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اور بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ وہ پکار اٹھے، اے خلیل خدا، تم میری گردن کو مشکناک بناؤ، میرا صحیح تسلیم خم ہے اور انشاءاللہ ذرا برابر بھی اضطراب بے چینی کا مظاہرہ نہیں ہوگا، بے فکر رہیے. علامہ اسماعیل حقی صاحب روح البیان نے کشف الاسرار سے نقل کرتے ہوئے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ کی امت میں سے جو بھی مفلس و درویش ہو قربانی نہ کر سکے تو کوئی ایسی صورت ہے جس سے وہ قربانی کا ثواب حاصل کر سکے؟ آپ نے فرمایا 4 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، اللہ تعالیٰ 60 قربانیوں کا ثواب اس کے نام اعمال اور دفتر حسنات میں درج فرمائے گا. معزز سامعین، قربانی کے طور پر بھیڑ، دمبا، بکری، گائے، بھینس اور اونٹ سبھی ذبح کیے جا سکتے ہیں، لہذا ذبح قربانی کرو فرما دیا جاتا ہے. ونہر اونٹ کی قربانی کرو کیوں فرمایا؟
عام لفظ کے بجائے مخصوص لفظ کو کیوں اختیار فرمایا گیا؟ اس میں اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جس طرح نماز عبادت بدنیہ سے بڑی عبادت ہے، اسی طرح اس اونٹ کی قربانی کی جانوروں میں سب سے بڑا ہے، لہٰذا عبادت بدنیہ کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی قربانی ادا کیجیے۔ نیز اونٹ جیسے جانور کو غریب اور فقیر آدمی ذبح نہیں کر سکتا، تو اس میں یہ بشارت بھی ہے کہ یہ فقر فاقہ مسکنت ظاہرہ ختم ہو جائے گی اور آپ 100 اونٹوں کی قربان کرو گے، اور یہ خبر غیبی خبر حجۃ الوداع کے موقع پر پوری ہوگی۔ معزز سامعین، نماز کے بعد عموماً زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا یہاں بھی اسے ہی ذکر کیا جاتا۔ قربانی کو کیوں ذکر فرمایا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین کی نمازیں اور سجدے بتوں کے لیے ہوتے تھے، قربانیاں بتوں کے نام پر کیا کرتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کی نماز اور قربانی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ نیز رسول اکرم نے اختیاری زہد کے تحت درہم و دینار سونا چاندی کو اپنے پاس رکھا ہی نہیں، اس لیے زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا اور اسے واجب نہ فرمایا، البتہ قربانی آپ پر واجب تھی، لہذا فرمایا ونہر۔ نیز اونٹ عرب کے نزدیک انتہائی پسندیدہ مال ہے اور عظیم منافع میں سے، لہذا اس کی قربانی کا حکم دے کر یہ تنبیہ فرمائی کہ آپ کی توجہ لذت دنیویہ اور اموال فانیہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کا مقصود اصلی میری ذات ہونی چاہیے، اور آپ کو علی الخصوص سے حکم دے کر امت کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ دنیا فانی کی بجائے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف جو تمہارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم ہے، جو تم پر بطریق اولا لازم ہے، اور اس میں کوئی غفلت و سستی کسی بھی طرح روا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا لے ربی کا، اس کا تعلق صلاۃ اور قربانی دونوں کے ساتھ ہے، لہٰذا اصل عبارت فصل لے ربی کا ونحر ربی کا ہونی چاہیے تھی، لیکن فصل کے بعد جب اس لفظ کو ذکر فرما دیا گیا تو ونحر کے بعد بھی اس کا مراد ہونا واضح ہو گیا، لہٰذا پہلے کی موجودگی میں دوسرے کو لفظ ذکر کرنا ضروری نہ رہا، لہٰذا اسے اختصار کے لیے حذف کر دیا گیا اور مطلوب مقصود بھی حاصل ہو گیا، یعنی نماز قربانی دونوں کا فقط تعالیٰ کے لیے ہونا۔ دوسرے مقام پر بھی یہی تعلیم دی گئی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ فرما دیں میری نماز اور قربانی، حیات و ممات اس اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے، میری عبادت اور قربانی ہے مشرکین عرب تمہاری طرح بتوں غیر اللہ کے لیے نہیں ہے، نہ میں ان سے کسی غیر خدا کو خدائے بزرگ برتر کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہوں۔ امام راضی رحمۃ الرضوان نے فرمایا کہ لربک والا نام، نماز و قربانی اور جملہ عبادات کے لیے یوں ہی ہے جیسا کہ بدن کے لیے روح، بدن جتنا حسین سے حسین کیوں نہ ہو، جب تک اس میں روح نہیں اس کا کوئی کمال نہیں بن سکتا، نہ کسی مبہوسنا کو مستحق ہے، بلکہ وہ تو تعفن اور تفرق کے در پہ ہوگا، ان قریب جلس ہو کر تباہ و برباد ہو جائے گا، لہٰذا وہ پھینک دینے یا دفن کرنے ہی کی قابل ہے۔ اسی طرح نماز اگرچہ بظاہر آسان طریقے سے ادا کی گئی ہو، قیام و قرات بڑے لمبے ہوں، رکوع و سجود بڑے طویل ہوں، لیکن غیر اللہ کے لیے ہو یا ریاکاری اور دکھلاوا پیش نظر ہو، تو اس بدن کی مانند ہے جو روح سے عاری اور خالی ہو، کہ اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے، بلکہ وہ باعث منفعت و ثواب ہونے کے بجائے عذاب و عقاب کا باعث بن جاتی ہے۔ ایسے قربانی جو بظاہر بڑی نفیس اور قیمتی ہو، لیکن خلوص اللہ والی روح اس میں موجود نہ ہو، وہ بیکار ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے بجائے بودھ اور دوری کا باعث بنتی ہے اور موجب عذاب و عقاب بھی۔ مشرکین جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر پالتے تھے اور انہیں کے نام کے ساتھ ذبح کرتے تھے، بجائے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنے کے وہ بسم اللہ والعزیٰ کہہ کر ذبح کرتے تھے، انہیں بتوں کے لیے قربانی دیتے تھے اور انہیں کی عبادت اور ان کے پیش نظر ہوتی تھی۔ اس عبادت میں اللہ وحدہ لا شریک لہو کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے تراشے تیار کیے ہوئے بتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ ان کے صدقات و قربانیوں کی اپنے معبودان باطلہ معبود برحق خالق کائنات جل اللہ کے درمیان تقسیم کو قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا آذا للہ بزامہم وآذا لشرکائنا وما کان لشرکائہم
فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. انتظام اور قول باطل کے مطابق یہ حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور یہ معبودان باطلہ اور اصنام و حجار کے لیے. جو ان کے شرکاء کا حصہ ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا اور اس کے حصے کے ساتھ مخلوط نہیں ہو سکتا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہ ان معبودات باطلہ اور شرکاء کی طرف پہنچ سکتا ہے، ان کے حصول کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے. ان کا یہ قول بہت ہی برا ہے اور یہ شرک بہت ہی قبیح ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہر قسم کی مالی اور بدنی عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے اور کوئی ان کا مستحق نہیں، تو مشرکین نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا انہوں نے اتنے کثیر التعداد خدا اور معبودوں کو صرف ایک خدا بنا دیا، یعنی دوسروں کی خدائی و الوہیت کی نفی کر دی اور صرف ایک ذات پر عبادت کا مستحق حقدار بنایا. یہ تو بہت عجیب بات ہے. اور خود قیامت کو ان کا اپنے ذم باطل پر اظہار سے کرنا اور اپنی گمراہی بے دینی کا اعتراف کرنا قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا کلا انا کنا لفی ضلال مبین ان نسویکم برب العالمین، بخدا ہم یقیناً اس وقت کھلی گمراہی بے دینی پر تھے جبکہ تمہیں اللہ رب العالمین کے برابر جانتے تھے، وہ اس کا شریک مانتے تھے. بعض مشرکین کہتے تھے ہم اس قابل کہاں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے، لہٰذا ہم تو صرف ان اصنام کی عبادت کریں گے اور یہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، حالانکہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. مخلوق میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس میں شریک کرنا یا صرف غیر اللہ کے لیے اسے مختص کر دینا دونوں ظلم عظیم ہیں. ان الشرک لظلم عظیم، یہ خیر اتنا قبیح ہے کہ اس میں حلال اور جائز ہونے کی بالکل صلاحیت نہیں، اس لیے تمام ادیان سماوی اور تمام زمانوں میں حرام رہا اور حرام رہے گا. اس لیے اپنے محبوب مطلوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سخن کرتے ہوئے فرمایا فصلی لربک وانحر، صرف اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی دیجیے. اور جب آپ کو یہ حکم ہے تو دوسروں کے لیے بطریق اولا اخلاص اور توحید کی عبادت لازم و ضروری ہوتی. عبادت کہتے ہیں غایت التذلل کو، یعنی عاجزی اور انکساری کو انتہا تک پہنچا دینا. یہ اسی صورت میں متحقق ہوگی جب کسی بھی غیر اللہ نے اللہ تعالیٰ والے صفات مثلا رب العالمین رحمان الرحیم مالک یوم الدین تسلیم کی جائے. جب تک ایجاد و تخلیق بقا و دوام موت و حیات حفظ و نشر کی قوت کسی میں تسلیم نہ کی جائے، اس کے سامنے کی جانے والی عاجزی و انکساری اور تواضع فروتنی عبادت نہیں بن سکتی. اور جب یہ اوصاف کسی میں تسلیم کر لیے جائیں تو اسی وقت شرک لازم آ جائے گا، خواہ اسے سجدہ نہ بھی کرے، اس کے سامنے دست بستہ قیام بھی نہ کرے اور یہ صفات غیر اللہ میں تسلیم کیے بغیر سجدہ بھی کرے تو شرک نہیں حرام ہوگا. اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی زوجہ محترمہ نے اور تمام بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا. رفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، انہوں نے اپنے والدین کو اپنے تخت سلطنت پر اپنے ساتھ عزت و کرامت کے ساتھ بٹھایا. پس وہ ان کے بھائی ان کے سامنے سجدے میں گر گئے. انہوں نے فرمایا یا ابتی ھذا تأویل رؤیا من قبل، کہ میرے باپ یہ ہے میرے اس پہلے خواب کی تعبیر جس کو میں نے دیکھا تھا. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت ھذا عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اگر کسی کے سامنے سجدہ کرنا اس کی عبادت بن جاتا اور شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی ملائکہ کو اس کا حکم نہ دیتا. ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ بری باتوں کو حکم نہیں دیتا. شرک سے بڑھ کر اور کون سی بری شے ہے؟ جس نے سجدہ غیر اللہ سے انکار کیا وہ مستحق عزت و کرامت سمجھا جاتا ہے، نہ کہ قیامت و لعنت کا مستحق. ان علیک لعنتی الی یوم الدین، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا عظیم الشان پیغمبر ان کا گھرانہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوتا اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہوتے ہوئے اس شرک اور عبادت غیر اللہ کی اجازت نہ دیتے اور اسے اپنے خواب کی تعبیر قرار دے کر اس کو مسرت و شادمانی کا اظہار نہ کرتے.
ان آیات سے واضح ہو گیا کہ عبادت وہ فعل ہے جس میں انتہائی تواضع انکساری ہو، اور یہ اسی صورت میں ہے جبکہ صفات الوہیت اور خواص خداوندی مثلا رب العالمین ہونا، رحمان الرحیم ہونا، مالک یوم الدین ہونا غیر میں تسلیم کی جائے۔ علم کلام میں شرک کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے: الشرک اثبات الالوہیت بمعنی واجب الوجود کمال المجوس، اور بمعنی استحقاق العبادہ کمال عبادت الاصنام۔ یہ عبارت شرع عقائد نسبی کی ہے۔ شرک کا معنی ہے کسی غیر اللہ میں الوہیت ثابت کرنا، کا الوہیت بمعنی واجب الوجود ہو، یعنی وہ غیر بھی اپنے وجود میں مستقل ہے اور کسی خالق کی طرف محتاج نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود بخود موجود ہے اور کوئی اس کا خالق نہیں ہے۔ جیسا کہ مجوسیوں نے دو خدا تسلیم کیے ہیں، ایک خالق خیر جسے یزدہ کہتے ہیں، دوسرا خالق شر جسے اہرمن کہتے ہیں۔ یا بمعنی استحقاق عبادت، یعنی کسی غیر کو مستحق عبادت سمجھنا، جیسا کہ بت پرست لوگ اپنے بتوں کو عبادت کا حقدار سمجھتے تھے اور بدنی و مالی طور پر ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یا اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعظیم و تکریم اس لحاظ سے کہ وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، محبوب و مطلوب ہیں، نہ وہ خدا ہیں، نہ خدا کے بیٹے، نہ خدا کے ساتھ اس کی صفات میں شریک، نہ تو یہ رسول اکرم کی عبادت ہے، نہ ہی اولیاء کرام کی، نہ اس میں شرک کا شائبہ ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء کرام کی تعظیم اس لحاظ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور یا کا نعبدو میں داخل ہے، جیسا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرہ نے تفسیر عزیزی کے اندر ایاک نعبدو کے تحت فرمایا کہ عبادات سے جو قیام سے تعلق ہوتے ہیں یہ ہیں: دیدن مشاہد خیر مثل کعبہ شریفہ و قرآن مجید، و دیدن بزرگان مثل انبیاء و اولیاء، و زیارت قبور شہداء و صالحان کہ جان خدرا در راہ او باختہ ان، اوقات عزیز خدرا در یاد او گزانیدہ۔ مقامات خیر و برکت کو دیکھنا، مثلا کعبہ شریف، قرآن مجید اور بزرگ اور مقدس ہستیوں کی زیارت، مثلا انبیاء کرام، اولیاء کرام، شہداء صالحین کی قبروں کی زیارت کرنا جنہوں نے اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کیا اور اپنے قرب اور طاعت کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں صرف کیا۔ لہذا گنبد خضرا کی زیارت، اولیاء کرام کے مزارات کی زیارت، ان کے محترام کو شرک کہنا، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و گیارہویں وغیرہ کو شرک و کفر کہنا، آراس بزرگان دین کو شرک و کفر کہنا بالکل لغو و باطل ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص زندہ ولی کو یا وصالت کے بعد اس کے قبر کو یا رسالت ماض وسلم کے مزار اقدس کو سجدہ کرے تو یہ شرک تو نہ صحیح لیکن حرام ضرور ہے، کیونکہ ہماری شریعت میں غیر اللہ کے لیے سجدہ حرام ہے، خواہ تعظیم ہی کے لیے کو نہ ہو، اور پہلی شریعتوں میں سجدہ بطور تحیت و سلام کے جائز تھا۔ حضور اکرم نے فرمایا اگر سجدہ غیر اللہ کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خالق کو سجدہ کرے، بلکہ عوام کو تو مزار بوسی کی بھی اجازت نہیں دی گئی اور خواص کو بھی عوام کے سامنے ایسا کرنے سے منع کیا گیا تاکہ عوام اسے سجدہ نہ سمجھ لیں اور حرام کام کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشرف اللمات میں فرماتے ہیں: ولیکن باید کہ مسا نہ کنا قبرا بوسا نہ دہت چنانکہ آتے یہود است، لیکن خواص کو ہار لگانے بوسا دینے میں بشرطِ تمام الامام کے سامنے نہ کیا جائے کوئی حرج نہیں، جیسا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ اپنے رخسار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر رکھے ہوئے تھے۔ جب مروان حاکم مدینہ نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے تنبیہ کی اور منع کیا تو آپ نے فرمایا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار انور ہے، یہ کوئی بت تو نہیں ہے جس کو میں تعظیم کر رہا ہوں۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ دین پر اس وقت تک نہ رونا جب تک اس کے حاکم اہل و لائق ہوں۔ اب تجھ جیسے نالائق و نائل حاکم ہیں جنہیں مزار اقدس اور بتوں کے درمیان امتیاز ہی نہیں ہے، تعظیم مصطفیٰ عبادت اصنام میں فرق ہی معلوم نہیں، لہذا دین پر رونے اور آنسو بہانے کا وقت آ گیا ہے۔ نیز فقہائے کرام نے ماں باپ کی قبروں کو بوسہ دینا جائز رکھا ہے۔ اگر بوسہ دینا عبادت ہوتا یا سجدہ کا حکم ہوتا تو قطعاً اس کی اجازت نہ ہوتی۔ جب ماں باپ کی قبروں کو بوسہ دینا جائز ہے
تو وہ ہستیاں جن کے قدموں کی خاک پر ہمارے ماں باپ اور ہم قربان ہوں، ان کا بوسہ دینا کہ ان پر شرک اور کفر اور عبادت غیر اللہ ہوگا۔ دمبا، بکرا، گائے، بھینس وغیرہ کو غیر اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرنا، خواہ لات و عزیٰ کا نام ہو یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے اولیاء کرام کا، یہ بالکل ناجائز ہے اور کفر و شرک ہے، کیونکہ یہ طریقہ مشرکین عرب کا تھا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے وما اہل لغیر اللہ کہہ کر حرمت کا حکم لگایا۔ اور مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں وضاحت فرما دی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ذبح کے بعد غیر اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کیا جائے، جیسا مشرکین ذبح کے بعد بسم اللہ والعزیٰ کہہ کر ذبح کیا کرتے تھے۔ ہر تفسیر میں یہی مذکور ہے، لہذا وہ جانور جو اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کیے جائیں اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے، غیر کا نام شامل نہ کیے جائے، تو وہ ذبح للہ ہے، لغیر اللہ نہیں، لہذا اس کا گوشت کھانا بالکل جائز ہے۔ لہذا وہ جانور جنہیں اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے اور ان کا گوشت اللہ کے نام پر صدقہ کیا جاتا ہے اور جو ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے بزرگان دین کے ارواح کو پیش کیا جاتا ہے، اسے غیر اللہ کی عبادت قرار دینا اور شرک و کفر کے فتوے لگانا بہت بڑی جہالت اور بے دینی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بکرا غوث اعظم کا ہے یا یہ گائے خواجہ اجمیر کی ہے، تو ان کا مقصد قدم یہ نہیں ہوتا کہ ان کی عبادت کے لیے اسے ذبح کرنا ہے، وہ اللہ کے ساتھ جسمانی عبادت میں شریک ہیں، بلکہ صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ جو ثواب اس کے صدقہ کرنے سے ملے گا ان مقدس ہستیوں کے لیے ہے، اور اسی مقصد کے تحت یہی الفاظ خود صحابہ کرام نے انہی موقع میں استعمال فرمائے ہیں۔ حضرت سعد کی والدہ جب انتقال ہوا تو انہوں نے ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہا، بارگاہ رسالت مآب نے عرض کیا کون صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا پانی صدقہ کرنا سب سے افضل ہے۔ تو انہوں نے کنواں کھودا اور اسے اللہ کے لیے وقف کر دیا اور کہا ھذا لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب سعد کی والدہ کے لیے ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بصرہ سے چند آدمی آئے تو آپ نے ان سے فرمایا تمہارے قریب ایک قصبہ ہے جسے اگلہ کہا جاتا ہے، اسے جانتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا ہاں ہم جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا من یضمن لی ان یصلی فی مسجد الاشعار بحارکتین او اربع رکعات ثم یقول ہذہ لابی ہریرہ، تم میں سے کون مجھے اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اگلہ کی مسجد اشعار میں 2 یا 4 رکعت نماز پڑھے پھر کہے کہ ابو ہریرہ کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب ابو ہریرہ کے نام اعمال میں درج ہو۔ یہ حدیث شریف مشکات میں ہے۔ نماز بھی اللہ کے لیے ہے، صدقہ بھی اللہ کے لیے ہے، لیکن نماز کا ثواب حضرت ابو ہریرہ کو پہنچانا اور صدقہ کا ثواب ابن سعد کو پہنچانا ہے، لہٰذا اس نیت سے یہ کہنا کہ یہ نماز ابو ہریرہ کے لیے ہے یا یہ قوم ابن سعد کے لیے ہے جائز ہے، یا اسی طرح یہ کہنا بھی درست ہے یہ بکرا غوث اعظم کے لیے ہے، یہ گائے حضرت خواجہ اجمیری کے لیے ہے وغیرہ وغیرہ، بالکل جائز ہے۔ اسی طرح سے جانور ذبح کر کے اسے ثواب میں شریک کرنا سنت مصطفیٰ ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ الغرض عبادت مالی ہو یا بدنی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن عبادت اللہ کی کی جائے، اس سے ملنے والے ثواب کو کسی طرف بھی بطور ہدیہ، کسی طور پر بھی ہدیہ تو کسی کو بھی کیا جا سکتا ہے، بالکل جائز ہے۔ عقائد کی کتابوں میں وفی دعاء الاحیاء الاموات وصدقتهم عنهم نفع لهم، زندہ لوگوں کا فوت ہونے والوں کے لیے دعا کرنا، صدقہ کرنا، یہ سارے ثواب کرنا ان کے لیے نافع ہے، لہذا کوئی بھی اہل سنت و جماعت اور مذہب حق کا پرستار اس کو کفر و شرک اور ناجائز و حرام نہیں کہہ سکتا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے عبادت اللہ کے لیے اور کسی ولی غوث و قطب کے لیے بلکہ رسالت مآب کے لیے بھی جائز نہیں، البتہ عبادت خدا کی عظمت مصطفیٰ کو قربان کیا جا سکتا ہے اور ان کے ادب و احترام کی خاطر ترک کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے نماز عصر کو قضا کر دیا اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر نیاز کو اپنے گوشت سے باہر نہ نکالا اور اپنی نماز ادا کرنے کے لیے انہیں بیدار نہ کیا، اس جان کی حفاظت جو فرائض سے مقدم فرض ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام پر قربان کر دیا۔ سانپ کا ڈسنا، جان دینا برداشت کیا، لیکن آرام مصطفیٰ میں خلل انداز ہونا گوارا نہ کیا۔ مجد اعظم
سیدنا امام رضا محدث بریلوی فرماتے ہیں مولا علی نے غاری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، خاتون نے ان کی جان انہیں پھیر دی نماز اور وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ حضرت سعید بن مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مصروف تھے، اس حالت ماس حسن نے یاد فرمایا تو وہ ذرا دیر سے پہنچے، سبب در یاد فرمایا، انہوں نے کیا میں نماز میں مصروف تھا جبکہ آپ نے آواز دی، اس لیے جلدی جلدی نماز پڑھی، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا تو نے اللہ کے حکم نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اس کا رسول پکارے تو فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرو، تو پھر تم کیوں مشغول و مصروف رہے؟ یہ حدیث مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نزدیک اپنے محبوب کی عظمت و کرامت کس قدر ہے کہ بندہ اس کی نماز پڑھ رہا ہو، ادھر اس کا محبوب اسے پکارے تو حکم فرمایا جا رہا ہے کہ میری نماز چھوڑ دے، میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ صحابہ کی توحید یہ ہے، قرآن کی توحید یہ ہے کہ نماز آرام مصطفیٰ پر قربان، نماز ہم فریضہ حفاظت جان ہے، وہ بھی آرام مصطفیٰ پر قربان۔ نماز میں کھڑے ہوں لیکن محبوب خدا کو بلاوائے تو نماز کو چھوڑ دینا فرض۔ اور 14ویں صدی کی توحید یہ ہے کہ نماز میں محبوب کا خیال گدھے معاذ اللہ اور بھیڑ کے خیال سے بدتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جیسا کہ صراط مستقیم میں اسماعیل دہلوی علیہ السلام ہے لکھا ہے۔ معزز سامعین، فصلی لربک وانحر، فرضیت نماز اور قربانی کے مقام میں اپنی صفت ربوبیت کو ذکر فرمایا، اور انا اعطیناک الکوثر میں اپنی کسی صفت کو ذکر کرنے کے بجائے لفظ ضمیر استعمال فرمایا جو کہ محض ذات پر دلالت کرتا ہے، یعنی لفظ نا۔ ضمیر متکلم مال غیر اس کے کئی وجوہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کلام میں مختلف اسلوب و انداز بیان اختیار کرنا فصاحت و بلاغت کے ہم اسباب میں سے ہے، اس لیے کبھی اپنی ذات کو لفظ ضمیر سے تعبیر فرمایا اور کبھی صفت ربوبیت سے تعبیر فرمایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو ذکر کرنے میں اور لفظ ضمیر کی جگہ ربک کو استعمال فرمانے میں حکم کی اہمیت کو متنبہ کرنا مقصود ہے کہ نماز کو ادا کرنا، قربانی دینا تمہارے رب کا حکم ہے، جیسے کہ ایک بادشاہ کسی کو کہے میں تجھے یہ حکم دے رہا ہوں، اس کی نسبت کہنا زیادہ فصیح و بلیغ ہے اور زیادہ تاکید پر مشتمل ہے کہ امیر المومنین تجھے یہ حکم دے رہا ہے۔ یاد یہاں بھی نماز کی فرضیت قربانی کے وجوب بیان کرتے وقت واضح فرما دیا یہ تمہارے رب کا حکم ہے، کوئی بھی پرورد نعمت اپنے مربی کے نافرمان نہیں کرتا، لہذا نماز اور قربانی میں کسی طرح کی کاہلی اور غفلت کو روا نہیں رکھنا چاہیے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ضمیر نا شرکت مال غیر پر دلالت کر دی ہے اور نماز خالصاً اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، لہذا فصل لنا کے جائے فصل لربک وانحر فرمایا تاکہ پتہ چل جائے کہ نماز اور قربانی صرف اللہ کے لیے ہے۔ معزز سامعین، قربانی کرتے وقت چند مسائل کا خاص خیال رکھیں۔ جب کسی کی قربانی گھر میں ہونے لگے، مرد ہو یا عورت، اس کی چاہیے کہ وہ قربانی کی جانور کے وقت جب ذبح کیا جا رہا ہو تو وہاں کھڑا ہو جائے۔ حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا تھا، یا عائشہ، اور دوسری روایت میں فاطمہ جب تمہاری قربانی ہونے لگے تو کھڑی ہو جاؤ، کیونکہ قربانی کے جانور کا خون زمین پہ گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو سب نجدگی سے پاک ہے۔ حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ، حضرت فاطمہ، ان کی تو عظیم رتبے والی امہات المومنین حضور کی بیٹی تھی، ظاہر ہے جانے کتنے گنہگار ہوں گے جو ان کے دامن سے وابستہ ہونے کی وجہ سے، ان کی محبت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ ان کے گناہوں کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے، لیکن پیغمبر کو اپنی امت میں کر دینا تھا کہ کوئی بھی میرا امتی جب اس کی قربانی ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ وہاں کھڑا ہو جائے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح قربانی کو ذبح کرنے کے لیے افضل یہ ہے کہ اسے قبلہ رخ اٹھایا جائے اور چھری تیز کر لی جائے، جانور کو بھوکا پیاسا نہ ذبح کیا جائے اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا جائے۔ معزز سامعین،
ایک مسئلے کا خاص تعلق ہے کہ اگر آپ کی قربانی کرتے وقت قریشی جس سے ذبح کرنا ہے اس نے بھی آپ کے ساتھ چھری پر اپنا ہاتھ رکھا ہے تو دونوں کے لیے ضروری ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں. فقہ کی اصطلاح میں اس کو معین زادے کہا جاتا ہے. زابے اور معین زادے دونوں کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا یہ ضروری ہے. کسی ایک نے بھی بالقصد اگر چھوڑ دیا تو ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، نہ قربانی ہوگی اور نہ کا حکم ہوگا. اس کا خیال رکھا جائے. معین زابے اسے نہیں کہتے جو جانور کے ہاتھ پاؤں کو پکڑتا ہے. معین زابے وہ ہے جو ذبح کرنے والے کے ساتھ چھری پر اپنا ہاتھ ذبح کے وقت رکھے ہوئے ہے. ان دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر قصد نہ چھوڑیں. اگر بالقصد میں سے کسی نے چھوڑ دیا تو وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، مردہ ہوگا، نہ ہی قربانی درست ہوگی. پروردگار عالم ہمارے اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے اور ساتھ اور آپ سب کے لیے باعث مغفرت فرمائے، اور ان حکام پر ہمیں اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غریب و ساد و رنگی ہے داستان حرم، غریب و ساد و رنگی ہے داستان حرم، حسین انتہا اور ابتدا ہے اسماعیل. پروردگار عالم ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے. ابد میں شفیق ملت کے اراکین علم و عمل میں جس میں برکتیں عطا فرمائے جو میری اس گفتگو کو آپ تک پہنچا رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ.